اکثر لوگ جو ہے وہ امام بخاری کو امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کتاب حدیث کی انہوں نے تدوین فرمائی ہے، جو ان کے حدیثیں جو انہوں نے اخراج کی ہیں اپنے حدیث کے ذخیرے میں سے، اس کو بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ذرا آج امام بخاری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اتنا عظیم آدمی کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک بڑے علم سے مستفید فرمایا۔ امام بخاری جو ہیں ان کا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد۔ ہمارے پاس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ نے اپنے بچے کا نام محمد کیوں رکھا، اس کے ساتھ بھی تو کچھ لگا کے رکھیں۔ اب دیکھیں، امام بخاری جیسا آدمی ہے، ان کا نام ہے محمد۔ اچھا، حضور کی حدیث بھی موجود ہے۔ سب سے بڑی بات کہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے کہا میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ یعنی حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ۔ تو اگر تمہارے پہلے لڑکے کا نام قاسم ہو، ویسے تو پہلے لڑکے کا نام اگر قاسم نہ رکھو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو کہ حضور کے پہلے لڑکے کا نام قاسم تھا، تو حضور کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی اپنے پہلے لڑکے کا نام قاسم رکھوں گا۔ تو پھر عربوں میں جیسے رواج ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو باپ کو بڑے بیٹے کی نسبت سے بلاتے ہیں ابو القاسم، یعنی قاسم کا باپ۔ تو پھر یوں کرو کہ ابو الجاسم بلاتے ہیں وہ، کہ حضور کی وہ سنت بھی پوری ہو جائے اور حضور کی یہ حدیث سے بھی نہ ٹکراؤ ہو۔ تو ان باتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو محمد جو ہے وہ امام بخاری کا نام تھا۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ تھی، ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے باپ۔ آپ امام المحدثین ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ دو آپ کے لقب ہے، امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث۔ تو علم حدیث میں سب سے بڑا اونچا جو ٹائٹل ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل، تو محمد بن اسماعیل۔ اچھا، پھر آگے جا کے پھر آپ جو ہے وہ امام بخاری جو ہیں وہ بخارا سے تھے، تو اس لیے امام بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ عجمی و نسل تھے، یعنی آپ کی جو نسل ہے وہ عجمی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ محدثین میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا جو کثیر علم کا ذخیرہ تھا اس سے آپ نے استفادہ فرمایا۔ آپ کے جو والد صاحب ہیں نا اسماعیل، ان کو بھی اللہ نے ایک بڑا علم دیا تھا، اپنے زمانے کے امام تھے اور اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شیخ تھے۔ تو ان کی جو لائبریری تھی، جو کتب خانہ تھا، آپ نے اس سے بہت استفادہ فرمایا۔ تو اس لیے امام بخاری جو ہے بہت کم عمر میں آپ نے، چونکہ رجحان اس طرف تھا، کافی علم حاصل کیا۔ تو امام بخاری کے جو پردادا ہیں وہ ہیں مغیرہ۔ تو آپ کا جو نام آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، تو یہ آپ کا پورا نام ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو پردادا ہیں وہ ہیں مغیرہ۔ اچھا، آپ کے پردادا جو مغیرہ ہیں وہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے یمان جعفی، یہ بخارا کے حاکم تھے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر بخارا میں آ کر سکونت اختیار کی۔ اس وقت کا اسلامی دستور تھا کہ جو آدمی جس کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتا، اسی کے قبیلے کی طرف منسوب ہو جاتا، تو اسی لیے ان کی نسبت جو ہے وہ اس طرف ہو گئی۔ تو مغیرہ اس عام قانون سے مستثنا تو نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ بھی بخاری بھی لگنے لگ گیا اور جعفی بھی لگنے لگ گیا، کیونکہ وہ اس طرف کی طرف آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی کے الفاظ ہیں کہ فَنَسَبَ إِلَيْهِ الْجُعْفِ، یعنی امام بخاری کا جو خاندان ہے وہ اس طرف منسوب ہو گیا۔ نیز امام بخاری کے سلسلہ نسب میں کسی طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ مورخین نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کا نسب بیان کیا ہے اور ان کے نسب پہ بھی ریسرچ کی ہے۔ تو امام بخاری کے پردادا جو ہیں وہ، ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ مغیرہ تھے۔ اچھا، امام بخاری کے جو والد ہیں ان کا نام اسماعیل ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ان کی کنیت تھی ابو الحسن۔ یہ بڑے پائے کے محدث تھے، امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے، سبحان اللہ، یعنی امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے صحبت یافتہ بھی تھے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ علامہ اسماعیل کی کوئی تصنیف باقی نہ رہی۔
علامہ اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ اور دیگر اعیان زمانہ سے حدیثیں جو ہے وہ روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت اور تربیت میں بھی رہے۔ اہل عراق اور احمد بن حفص اور نصر بن الحسین وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں، یعنی اتنا پایہ کے امام تھے، اپنے زمانے کے محدث تھے۔ تو امام بخاری نے خود اپنے والد کا تذکرہ تاریخ میں لکھا ہے، اور نیز ان کا ترجمہ حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے والد کو یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم، یعنی اسماعیل ہیں وہ بیٹے ہیں کس کے؟ ابراہیم کے۔ تو اسماعیل جو ہیں، علامہ اسماعیل جو ہیں امام بخاری کے جو والد ہیں، ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ بڑے پاکیزہ نفس اور نہایت محتاط تھے۔ احمد بن حفص بیان کرتے ہیں، اور یہ فتح الباری جو ہے اس کے مقدمے میں موجود ہے کہ احمد بن حفص کا یہ قول کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا میں اپنے حاصل کردہ مال میں 1 درہم بھی مشتبہ نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ ابن حفص کہتے ہیں یعنی یہ سن کر میں نے خود کو بہت چھوٹا تصور کیا۔ تو یہ جو ہے تاریخ الاسلام للذہبی میں بھی موجود ہے یہ آخری جملہ۔ امام بخاری میں علاوہ دیگر فضائل اور مفاخر کے ایک فخر اور فضل یہ بھی تھا کہ باپ اور بیٹے دونوں محدث اور صاحب فضل ہیں۔ یہ فخر اہل اسلام میں بہت کم لوگوں کو ملا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں اس پائے کے محدث ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک امام بخاری کی والدہ ماجدہ کا تعلق ہے تو امام بخاری کی والدہ جو ہے وہ بھی بڑی عابدہ اور صاحب کرامات خاتون تھی۔ خدا سے دعا کرنا، رونا، عاجزی کرنا ان کا حصہ خاص تھا۔ امام بخاری کی آنکھیں جو ہے وہ بچپن میں خراب ہو گئی تھیں، تو ان کی جو بینائی تھی وہ جاتی رہی، بہت علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تو امام بخاری کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں اے خاتون، اللہ نے تمہارے رونے اور دعا کرنے سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ ان خاتون کے عجز اور رونا اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے بتا رہے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں، اللہ کا نبی، اور وہ نبی جو رسول ہے اللہ، اور وہ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا آدمی، ابراہیم علیہ السلام جیسا آدمی آ رہا ہے، اور وہ آ کے ان کو خواب میں بتاتا ہے کہ اللہ نے تیرا رونا اور دعا کرنا سن لیا ہے اور تیرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جس رات کو میں نے خواب دیکھا اس کی صبح کو میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ روشنی پلٹ آئی اور وہ بینا ہو گئے۔ اب اس کو کرامات اولیاء کے عنوان سے ایمان اللالکائی نے شرح السنہ میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، افسوس اس بات کا محدثین لکھتے ہیں یا مورخین لکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ امام بخاری کی بینائی جانے کی کیفیت اور اس کا سبب کیا تھا، لیکن بات پلٹنے کے اس بینائی کی قوت اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی چاندنی رات میں بغیر کسی اور روشنی کے صرف چاندنی رات میں آپ نے کتاب لکھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوٹاتے ہیں جب بصارت لوٹاتے ہیں۔ امام بخاری کی جائے پیدائش کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ زمین کے جس خطے میں وہ پیدا ہوئے وہ علاقہ خراسان کا مشہور و معروف شہر بخارا ہے۔ بخارا علاقہ ماوراء النہر کے شہروں میں قدیم اور بڑا وسیع و شاندار شہر ہے۔ فتوحات اسلامیہ سے پہلے یہ شہر ملوک سامانیہ کا دارالسلطنت تھا۔ دریائے جیحون سے دور دراز کے مسافت پر نہایت ہموار زمین پر آباد تھا۔ 36 میل کی وسعت میں اس شہر کی شہر پناہ تھی۔ تو یہ جو کچھ تاریخی حوالے ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں سے ہم نے ان کو جمع کیا۔ اچھا، اس شہر کے آباد اور بارونق و شاندار ہونے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حافظ شیرازی نے اپنے محبوب کے وصل کے بیان کے لیے اسی شہر کو منتخب کیا تھا۔ بہرحال بخارا کب فتح ہوا اور مسلمانوں کا قبضہ اس پر کب ہوا، مورخین کا اس میں ایک اختلاف ہے، مختلف قول ہیں۔ علامہ حموی نے معجم البلدان میں کئی قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان
خلیفہ سوم کے صاحبزادے سعید نے امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں 55 ہجری میں اس کو فتح کیا، جو امیر معاویہ کی طرف سے خراسان کے حاکم تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو علامہ ابن اثیر نے بھی تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ قتیبہ بن مسلم نے حجاج کی سلطنت میں 88 ہجری یا پھر 90 ہجری میں اس کو فتح کیا، تو یہ بھی ایک قول ملتا ہے۔ بہرحال اس پر مورخین کا اختلاف ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں یہاں پر مسلمان قابض ہوئے۔ علامہ یاقوت حموی صحابی رسول حذیفہ بن الیمان کے واسطے سے بخارا کے وصف میں ایک طویل حدیث بھی روایت کرتے ہیں، جس سے بخارا کی انتہا درجے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس فضیلت کے بنا پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش میرے ہاتھ پر فتح ہوتا۔ اس حدیث کو ایک طویل سند کے ساتھ، جس میں بہت سے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث کا محدثین کے طریقے پر ثابت ہونا مشکل ہے۔ تو محمد بن اسماعیل اس خطہ بخارا میں بتاریخ 13 ماہ عید الفطر 194 ہجری میں بعد نماز جمعہ ماہ عید کی طرح نمودار ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ اپنا سن ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا پایا۔ امام بخاری کے علاوہ بہتیر اہل کمال سرزمین بخارا سے نکلے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو علی سینا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، ایک مشہور آدمی ہے، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فلسفہ یونان اور طب و منطق کے معلم ثانی کہے جاتے ہیں۔ اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور منصب و وزارت تک پہنچ کر 428 ہجری میں وفات پائی، یعنی اب سے کوئی 1000 سال کے قریب، اب سے 1000 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ امام بخاری کے والد اور والدہ اور ان کی پیدائش کے متعلق چند ہم نے ڈیٹیلز جمع کی ہیں، پھر انشاءاللہ اور کچھ ڈیٹیلز کچھ اور کتابوں سے نیکسٹ ٹائم پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔